مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ عید کا موقع اور 1990 تھا۔ ہمیں دفتر سے چھٹیاں ہوئی تھی۔ اس دن میں ضروری سودا صرف لینے کی غرض سے اپنے شہر کی مشہور معروف ترین مارکیٹ میں پیدل رواں دواں تھا کہ لوگوں کے بے پناہ ہجوم میں عام لوگوں سے مختلف ایسا مفوق الفطرت شخص نظر آیا جس کے جسم کا صرف ایک اعضاء تھا، یعنی دو کی جگہ اس کی ایک آنکھ، ایک ہاتھ، ایک ٹانگ، حتیٰ کہ حیرت انگیز حد تک اس کا کان بھی ایک تھا۔ میں جس مقصد یعنی خریداری کے لیے گیا تھا وہ تو میں اسے دیکھ کر یکسر بھول ہی گیا تھا، بس میری نظریں اس پراسرار شخص کی جانب گڑی ہوئی تھی جو کہ بامشکل لڑکھڑاتا ہچکولے کھاتا چل رہا تھا۔ ضرور اس شخص کے اندر کوئی کہانی لپٹی ہوئی ہے یا یہ خود کہانی ہے، میرا دل یہ گواہی دے رہا تھا، لہٰذا میں نے کسی نہ کسی طرح اس سے ملنے کی ٹھان لی۔ بازار میں بھیڑ بہت تھی، اگلے دن کیونکہ عید کا دن تھا، لوگ ضروریات زندگی کے حصول کے لیے خریداری کر رہے تھے، کندھے سے کندھا ملا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اس تیز چلتے شخص کے قریب جاتے ہوئے انتہائی تکلیف ہو رہی تھی۔ بہرحال میں اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے ہجوم ہٹاتا ہوا کسی نہ کسی طرح سے اس بزرگ جس کی حضوری جسمانی کیفیت دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ حضورا انسان ہے یا وہ اس پرانی چلتی ہوئی گاڑی کی مند لگ رہا تھا جس کی ایک لائٹ، ایک پہیا، ایک دروازہ غائب تھا اور سونے پہ سہاگا کے ہارن بھی آتا۔ السلام علیکم، میں نے زبردستی اسے اپنی جانب مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، معاف کیجیے گا لیکن تم کون ہو؟ اس نے میری طرف جواباً دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ جی دراصل میں ایک سچی کہانیاں لکھنے والا شوقیہ لکھاری ہوں۔ نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہوا کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی کہانی لپٹی ہوئی ہے، لہٰذا معاف کیجیے گا، برا نہ مانیے گا۔ آپ کی اس حضوری جسمانی کیفیت کو دیکھا تو میرے اندر تجسس پیدا ہوا کہ آپ سے پوچھوں کہ اس حالت کا اصلی سبب کیا ہے۔ اس نے خلاف توقع میری طرف مسکرا کر دیکھا۔ یار تم بہت بید نظر اور چھوٹی چھوٹی شے کا مشاہدہ کرنے والے معلوم ہوتے ہو، لیکن بیٹے یہ بڑا بازار ہے، یہاں کیسے میں تمہیں بتلاؤں کہ میرے حضور جسمانی اعضاء کے ہونے کے اندر کیا کہانی پوشیدہ ہے، اور دوسرا میں آپ کو صحیح طرح سے جانتا بھی نہیں کہ تم کون ہو۔ آیا کہ واقعی تم سچی کہانیوں کے مصنف ہو یا سے مراد؟ میں نے ان سے تجسس کے انداز میں پوچھا۔ بیٹا یا سے مراد یہ ہے کہ آج کل زمانہ بہت خراب ہے، بہت سے نوسر باز فراڈ کر کے معصوم لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ نہیں بزرگوں، میرا نام محمد رضوان کیوم ہے، میں واقعی ملکی غیر ملکی رسائل میں دلچسپ سچی کہانیاں لکھتا ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو چلیے میرے ساتھ نزدیکی کسی رسائل جہاں آپ کو میں اپنی لکھی کہانیاں شائع شدہ دکھا سکتا ہوں۔ اچھا تم ایسا کرو، میرا ٹیلی فون نمبر لے لو، میں دراصل ایک حکیم ہوں، میرا نام صابر حسین ہے۔ اس نے مجھے اپنا ایڈریس اور فون نمبر لکھوا دیا۔ اچھا بیٹا، عید کے ایک ہفتے بعد مجھ سے رابطہ قائم کرنا۔ جاتے جاتے میں نے اس سے آج سانہ معذرت کی۔ بزرگوں مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کو حضورا انسان کہا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، میں ہوں بھی تو حضورا انسان، تم پریشان نہ ہو۔ عید کی مجھے اتنی خوشی نہ تھی، لیکن مجھے اصل انتظار اس حضور انسان کی کہانی سننے کا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی حادثہ تھا؟ اگر حادثہ تھا کتنا عجیب تھا جو اس کو ادھورا بنا گیا ہے، جو اس کی ایک آنکھ، بازو، ٹانگ، کان لے گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس قسم کے بہت سے عجیب سوال در سوال میرے شعور اعصاب کو تنگ کرنے لگے تھے۔ میں حسب وعدہ ان کے بتائے ہوئے پتے پر جب ان کے پاس پہنچا جہاں وہ حکیمی نسخوں کا اطاری ٹھیا لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ میں بھی سلام کر کے ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اس دکان کے آگے مزید غریب لوگوں نے چھوٹی چھوٹی اشیاء کو بیچنے کے لیے اسٹال وغیرہ لگائے ہوئے تھے۔ یار معاف کرنا، میں پہلی نگاہ میں تمہیں سچی بات ہے کوئی چور چکا جیب کترا سمجھا۔ ہاں تو پہلے تمہیں چائے پلواؤں کیونکہ اس وقت تم میرے مہمان ہو، چل کر میرے پاس آئے ہو۔ چند لمحوں کے بعد چائے کی بے رنگی چھوٹی سی کیتلی اور پیالیاں ہمارے سامنے تھی۔ شکریہ، آپ نے مجھے اپنی کہانی سنانے کے لیے موقع فراہم کیا۔ یار میرا نام، پتہ اور جگہ تبدیل کر دینا۔
ہاں آپ بے فکر رہیے، میں ہمیشہ اپنی لکھی سچی کہانیوں میں اس امر کا خاص خیال رکھتا ہوں۔ ناظرین، میں نے اس کہانی میں اصل نام سے لے کر جگہوں کے نام تبدیل کر دیے ہیں۔ ایسا کرنا ادبی تقاضوں کے مطابق بہت لازمی تھا۔ صابر حسین نے کیتلی اٹھا کر اس میں چائے ایک گرم دہار کے ساتھ انڈیلی اور پھر پیالی میرے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا کہ بیٹا، میری پیدائش ایک جدی پشتی حکیمی خاندان میں 1941 میں دولت گاؤں میں ہوئی تھی۔ میرے باپ کا نام اگرچہ نور محمد تھا، لیکن گاؤں میں ان کا نام بگڑ کر نورا پڑ چکا تھا۔ پورا گاؤں انہیں حکیم نورا کہا کرتا تھا۔ میرے باپ کی جب شادی ہوئی تو میری ماں نے 2 بیٹیوں کو اوپر تلے جنم دیا۔ میرے باپ کو بیٹے کی بہت خواہش تھی۔ انہوں نے چھوٹے موٹے مزاروں، سینکڑوں پیروں فقیروں کے آستانوں میں بیٹے کی خواہش کے لیے دعائیں مانگی۔ بہرحال نہ جانے کس کے سبب سے میری شکل میں خدا نے انہیں بیٹا دیا۔ بقول میرے باپ کے میں پیدائشی طور پر ہر لحاظ سے نارمل اعضاء اور وجبی شکل کا مالک تھا۔ بقول میری ماں کے ایک دن جب میری عمر صرف 6 ماہ تھی اور میں اپنی ماں کی گود میں کلکاریاں مار رہا تھا کہ اچانک میری انگلی کسی کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ کر میری ماں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ گھر میں رونا دھونا پڑ گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ سب ہکا بکا رہ گئے۔ مجھے فوری طور پر راولپنڈی ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ وہاں ان کی سمجھ میں بھی کچھ نہ آیا۔ وہاں میری انگلی بھی کٹی اور الٹا انگلی کٹنے کا زخم اتنی حد تک پھیل گیا، میرا ہاتھ سوکھ کر لٹک کر اکڑ گیا۔ ڈاکٹروں نے مجھے ہر طرح کی دوائی علاج سے ٹھیک کرنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ وہ بالآخر میرے والدین کو کہتے تھے کہ اگر اسے جسم سے جدا نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ کینسر بن جائے، اس کے دل و دماغ کی جانب نہ اپنا سفر موت شروع کر دے۔ میرے باپ کا حکیم خانہ گھر کے بغلی جانب تھا۔ یہ دراصل مکان کی بیٹھک تھی جسے حکیم خانہ کی شکل دے دی گئی تھی۔ وہاں سارا دن رنگ برنگی بیماریوں پر مشتمل مریض آتے رہتے تھے۔ ابا کا کام اچھا تھا۔ اب میں ایک بازو سے محروم بچہ گھر میں چلنے پھرنے لگا۔ میرا سارا خاندان خاص طور پر میری بدقسمتی کو دیکھ کر روتے کہ اتنی سی عمر میں مجھے اتنی بھیانک پر اسرار بیماری آن لگی تھی۔ ماں کہتی تھی کہ کاش میرا بازو کٹ جاتا۔ اس واقعہ کو بامشکل 3 سال گزرے تھے کہ مجھے یاد ہے اس رات سخت سردی تھی۔ ہم سب گھر والے، میری 2 بہنیں، میں سب سے چھوٹا، اماں کے ساتھ بستر میں گھسے دب کے لپٹے ہوئے تھے۔ ابا نے اس رات حکیم خانہ جلدی بند کر دیا تھا۔ انہوں نے ماں سے کہا، ایسا کرو سب بچوں، اپنے اور میرے لیے 10 انڈے ابال دو۔ ایک اور برا وقت ہمارا منتظر تھا۔ ماں نے جیسے ہی مٹی کے تیل کے سٹو پر دیا سلائی پھینکی، وہ دڑم سے نہ جانے کس طرح گرا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آگ ہی آگ پھیل گئی۔ ماں چیخی، بچاؤ بچاؤ کی آوازیں گونجی۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم سب بہن بھائی والد صاحب جل رہے تھے۔ میری آنکھ ہاسپٹل میں کھلی تو میرے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ مجھے اپنا جسم اس طرح محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے جسم کی کھال کو ہلکی آنچ پر رکھا ہو۔ صرف رونے دھونے کی آوازیں کان پکڑ رہی تھی۔ سننے میں صاف محسوس ہو رہا تھا کہ یہ بہت سے لوگ بیان کر رہے تھے، ہائے نورین، میری بہن اور ماں جل کر مر گئی۔ باپ نے روتے ہوئے میرے ماتھے پر بوسہ دیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا انہونی ہو رہی ہے، میرا گھر تباہ برباد ہو رہا ہے۔ جب ڈاکٹر نے میری پٹی کھولی تو یہ کیا، انڈوں کے ابالنے کی آگ نہ صرف میری والدہ بہن کو جلا کر راکھ کر گئی، بلکہ میری دائیں آنکھ کی روشنی کو بھی مجھ سے محروم کر گئی تھی۔ اب صرف ایک آنکھ میں کچھ روشنی دیکھنے لائق باقی ہے۔ یہی نہیں بیٹا رضوان، یہی نہیں بیٹا رضوان، میرے کان کا چمڑا بھی بالکل ختم ہو کر بے جان ہو گیا تھا۔ اسے بھی ڈاکٹر نے نشتروں سے کھینچ کر میرے وجود سے الگ کر دیا تھا۔ اب میں صرف 3 سال کی عمر میں ایک آنکھ، ایک کان اور بازو سے محروم ہو چکا تھا۔ میں اپاہج زندہ لاش بن کر رہ گیا تھا۔ میرا باپ اور بہن جو حادثے میں زندہ بچے تھے، حاجت زندگی کی ضروریت پوری کرنے میں مجھے سہارا دیا کرتے تھے۔ اب جو واقعہ اس سے آگے ہے، جو آپ کو سنا رہا ہوں، وہ میری دل خراش کہانی کی بہت اہم اور قابل فراموش کہانی ہے۔ ہوا یوں کہ وقت ایک تیز ہوا کی طرح گزرتا رہا۔ میری عمر اس وقت 9 سال تھی۔ میری شکل و صورت کے نقش کافی حد تک راحت انگیز میں تبدیل ہو چکے تھے۔
میرے پورے چہرے پر جلنے کے بڑے بڑے نشان اور کھال کھینچی جلی صاف دکھائی دیتی تھی۔ پورے گاؤں کے شرارتی بچے مجھے ایک کان کٹا کہا کرتے تھے۔ شروع میں تو میں خوب ہراساں اور روتا تھا، بعد میں مجھے صبر آ گیا تھا۔ ایک شام کا واقعہ ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حکیم خانے میں بیٹھا، ان سے ان کے آگے پڑی ہوئی جڑی بوٹیوں کے استعمال کے بارے میں بچکانہ طور پر معلومات حاصل کر رہا تھا کہ اچانک نہ جانے میرے باپ کو کیا ہوا، ان کے جسم پر لرزہ ہو گیا۔ وہ بڑے بھیانک انداز میں کتوں کی آواز میں بھونکنے لگے۔ میں نے گھبرا کر ان سے پوچھا، کیا ہوا ابا؟ وہ کچھ نہ بولے۔ میں فٹافٹ پڑوس میں بھاگا ہوا گیا۔ وہاں میں نے اپنے پڑوسی دھرم لال کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر ہڑبڑا کر نکلا۔ جی وہ ابا کو کچھ ہو گیا ہے، اس نے زور سے کوئی آواز دی۔ 2-3 لوگ اور آگے۔ ہم جب حکیم خانے پہنچے تو وہاں ابا کے منہ سے خون اور سفید جاگ مائل پانی نکل رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوش اپنے ہاتھ جوڑے یہ کہہ رہے تھے، مجھے معاف کر دے، خدا کے لیے میرے خاندان والوں کو بخش دے۔ ایک پڑوسی نے ان کے منہ پر پانی کا پورا گلاس ڈال دیا۔ انہیں بڑی مشکل سے ہوش میں لا کر دھرم لال نے پوچھا، ابے بتلا، یہ تجھے اچانک سے کیا دورہ پڑا ہے اور تو یہ کس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا؟ ابا نے میری جانب دیکھا تو لپک کر پاگلوں کی طرح مجھے جھپٹا مار کر کہا کہ خدا کے لیے میرے اس صابر حسین کو کہیں دور لے جاؤ۔ وہ کالی چڑیل مجھے غصے سے کہہ رہی تھی کہ تو نے مجھے وقت سے پہلے غلط علاج کر کے مار دیا۔ یہ کیا پہیلیاں بھجوا رہا ہے تو؟ ذرا کھل کر آرام سے پوری بات بتا۔ ایک بزرگ نے ان سے کہا، یہ غلط علاج سے تیرا کیا مطلب؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ ابا نے کہا، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے، میں تجھے کہتی رہی لیکن تو مجھے غلط علاج کی غلط دوائی دیتا رہا۔ تو نے مجھے وقت سے پہلے مار دیا ہے۔ میں جس سے محبت کرتی تھی اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن تو نے مجھے وقت سے پہلے غلط ملط دوائیاں دے کر مار دیا۔ لیکن یاد رکھ، میری روح ابھی تلک صحیح طریقے سے آسمان میں اپنی جگہ نہیں پہنچی۔ میں تجھ سے تیری اولاد سے ایسا بدلہ لوں گی جسے دیکھ کر دنیا تجھ پر تھوکے گی۔ میں تیرے لاڈلے صابر حسین کو ادھورا انسان بنا دوں گی۔ ابا کے منہ سے یہ کلامات سن کر وہاں کھڑے سب لوگوں نے اپنے مذہب کے مطابق توبہ والی عبادت کی پرارتھنا کی، جبکہ ابا یہ جان نہ سکے کہ انہوں نے کسی ایسی مریضہ کی ہڈیوں کی ٹی بی کا غلط علاج کیا ہے جو وقت سے پہلے مر گئی۔ بہرحال بقول انہیں اس قسم کی کوئی عورت یاد نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہتے تھے انہوں نے زندگی میں ہزاروں مریضوں کا اپنی عقل کے مطابق علاج کیا ہے، ہو سکتا ہے کسی عورت کا علاج غلط ہو گیا ہو۔ اب وہ مری ہوئی عورت کی روح چڑیل بن کر اس نیم حکیم خطرہ جان کی اولاد سے انتقام لے رہی ہے۔ میں نے کہا، یہ آپ کی ٹانگ کیسے ٹوٹی ہے؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا، میرے باپ کی زبان کے پیچھے در حقیقت وہ کالی چڑیل یہ کہہ کر دھمکی دے رہی تھی کہ تیرے بچوں سے عمر بھر کسی نہ کسی شکل میں انتقام لیتی رہوں گی۔ میرے باپ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، خدا کے لیے میرے بچوں کو معاف کر دے۔ تو وہ غصے سے بولی، انسان کسی کی خطا معاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم جن کوئی سزا دیتے یا سناتے ہیں تو اس میں معافی کا تصور نہیں ہوتا۔ میری ٹانگ در حقیقت 1953 میں سیال کوٹ میں اس طرح ٹوٹی کہ میں ایک رات اندھیرے میں کسی قبرستان میں اپنے عزیز کو دفنانے گیا تھا، تو وہاں ایک ٹوٹی خالی قبر میں بے دہانی میں نہ جانے کیسے گرا کیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی غیر مخلوق طاقت نے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ خالی قبر میں گرتے ہی میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ حیرت انگیز اور ناقابل یقین حد تک میرے ہوش اپنی جگہ پر رہے۔ میں نے قبر کے اندر گری ہوئی حالت میں اوپر کی جانب دیکھا کہ ایک کالی سیاہ چڑیل جو کہ بہت دبلی پتلی تھی، وہ مجھے ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ابھی تو نے میرا اور انتقام دیکھنا ہے، میرے انتقام کی آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ مجھے اپنی دل خراش مفوق الفطرت یہ کہانی سناتے ہوئے بزرگ حکیم صاحب کہنے لگے کہ بیٹا، کسی نے سچ ہی کہا ہے، کسی کی یہ کرنی بعض دفعہ اس کی آنے والی نسلوں کو بھگتنی پڑتی ہے، یعنی بڑوں کے بد اعمالوں کی سزا ان کی اولادوں کے آگے کسی نہ کسی روپ میں آتی ہیں۔ آخر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو یہ حکیمی نسخے راہ چلتے مریضوں کو دیتے ہیں
ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ابا کی طرح کہیں غلطی دہرائیں اور کوئی بدرو آپ کو یا آپ کی نسل کو ناحق نقصان نہ پہنچائے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا بتلاؤ، میں اپاہج غریب یتیم اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ میں نے کسی نہ کسی طرح اپنی بہن اور اپنا پیٹ تو پالنا ہی تھا۔ میری بہن جوانی میں ایک بیماری کا شکار ہو کر 1959 میں وفات پا گئی اور میں نے پھر زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، یہ سوچ کر ایسا نہ ہو کہ میں غلطی کروں اور بھگتنا کسی اور کو پڑے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دی اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔